الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثناء کے بعد آج خلاصۂ تفسیر قرآن میں 26واں پارہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 26ویں پارے میں 5 سورے ہیں، ایک سورہ احقاف اور دوسرا سورہ محمد اور تیسرا سورہ فتح، چوتھا ہے سورہ حجرات اور سورہ قاف۔ دیکھیے سورہ احقاف، یہ سورہ 10 نبوی کو نازل ہوا اور نبوت کا 10واں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت مشکل ترین سال تھا، کیونکہ 3 سال قریش مکہ تمام قبیلوں نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے جتنے بھی صحابہ تھے ان کا بائیکاٹ کرے تھے۔ 3 سال شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو رہنا پڑا۔ پھر وہاں سے 3 سال کے بعد نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل والا سال تھا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب جو کہ 10 سال ڈھال بنے ہوئے تھے تو ان کا بھی انتقال ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم ہوا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشرکین مکہ بہت زیادہ ستا رہے تھے اور زیادہ تکلیف دینا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ تو ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو جاتے ہیں اور وہاں طائف کا سفر کرتے ہیں۔ طائف میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہاں کے لوگ بھی بات نہیں مانتے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے لوگ بھی ستاتے ہیں اور وہاں کے بدماشوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خون میں لت پت ہوتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں، کیونکہ وہاں کے بدماش جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے ہیں تو اتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے کہ پیروں میں، جوتیوں میں خون بھر جاتا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹتے ہیں تو واپس ہوتے ہوئے ایک جگہ ٹھہرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر کیا ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جہاں بھی لوگ جمع ہوتے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر یہ جو 10واں سال تھا اور طائف والے بھی جب اسلام قبول نہیں کرے بلکہ طائف والے بھی وہاں سے نکال دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر جہاں پر نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا، یعنی جن جا رہے تھے، یعنی بیچ راستے میں، یعنی طائف سے واپسی پر اور مکہ پہنچنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہر کے نماز پڑھ رہے وہاں سے جن گزر رہے تھے۔ اب وہ جنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا تو جن ایمان لائے، یعنی طائف والے تو ایمان نہیں لائے، اسلام قبول نہیں کرے، لیکن جن ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے کہتا ہے سورہ احقاف آیت نمبر 29، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ اور جب ہم نے جنوں کی ایک گروہ کو تیری طرف پھیرا جو قرآن غور سے سنتے تھے، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پورا کیا گیا تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے۔ یعنی جنات کیا کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے وقت غور سے سنے قرآن اور ایمان لائے اور اپنی قوم کی طرف جا کے وہ بات بتا دیے، یعنی اپنی قوم کی طرف بھی جا کے ڈرانے والے بن گئے، یعنی وہاں پر بھی جا کے وہ جنات دعوت کا کام کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد واپس جا کر جو قوم، جنوں کی قوم جا کر کیسے دعوت دی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ احقاف آیت نمبر 30 سے 32 میں، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والى طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم
وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، یعنی جنات جا کے اپنے قوم سے بول رہے کہ ہم ایک ایسی کتاب سن کے آئے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، وہ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہ کرے گا تو نہ وہ زمین میں کسی طرح عاجز کرنے والا ہے اور نہ ہی اس کے سوا اس کے کوئی مددگار ہوں گے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ دیکھو جنات جا کے کتنی اچھی طرح دعوت دے رہے، سمجھا رہے کہ اے ہماری قوم، تم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مانو، ایمان لے آؤ، وہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرے، اگر ایمان نہیں لائے، اس رسول کی دعوت کو قبول نہیں کرے، تو پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ تو بہرحال کفار کے مقابلے میں جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم محض حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے دعوت ماننے سے انکار کرتے ہو، اور جن لوگوں میں حسد نہیں ہوتا وہ ان کے لیے دعوت کو ماننے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، یعنی جنوں میں حسد نہیں ہوتا اس لیے وہ لوگ دعوت کو فوراً قبول کر لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، جیسا کہ مکہ والوں کی بدسلوکی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد کیا تھا، مگر انہوں نے بھی ظلم و ستم اور مذاق اڑایا، یعنی طائف کو گئے لیکن وہاں پر بھی وہ لوگ بات نہیں مانے، جسے دیکھ کر فرشتوں کو بھی ترس آ گیا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ظلم ہوا اسے دیکھ کر فرشتوں کو بھی ترس آیا۔ پہاڑوں کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آ کر پہاڑوں کے فرشتے کو جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں تو وہ کہتا ہے، یعنی فرشتہ کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں مکہ کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر انہیں پیس کے رکھ دوں گا، طائف والوں کو پیس کے رکھ دوں گا کیونکہ یہ لوگ اتنا ظلم کریں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کریں، مجھے امید ہے ان کے آنے والی نسلیں ضرور کلمہ پڑھیں گی، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ بس صبر کر جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا، یعنی پہلے کے جو رسول تھے وہ لوگ جیسا صبر کرے ویسا اللہ کے رسول تم بھی صبر کرو اور ان کے لیے جلدی کا مطالبہ نہ کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا ہے کہ تم بھی صبر کرو، جیسا صبر کرے، ان کے لیے جلد بازی مت کرو، یعنی بددعا بھی مت دو، وہ دن آئے گا، قیامت کے دن آئے گا، ان کے لیے حقیقت معلوم ہو جائے گی اس وقت۔ اب اس کے بعد سورہ محمد شروع ہو رہا۔ سورہ محمد اللہ تعالیٰ سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا اصول بتا رہا کہ اللہ کی اگر تم مدد کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، آپ اگر یہ چاہتے ہو تو تم اللہ کی مدد کرو۔ مطلب اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اسلام کی مدد کرنا۔ اب اسلام کی مدد، دین کی مدد کیا ہے؟ اسلام کو پھیلانا، دعوت دین کا کام کرنا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کے مناظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 15 میں مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا،
اللہ تعالیٰ اس جنت کے بارے میں بول رہا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرا یہ ہے کہ اس میں کئی نہریں ایسی پانی کی ہیں جو بگڑنے والا نہیں، یعنی جنت میں ایسی پانی کی نہریں ہیں، نہر نہیں نہریں ہیں۔ انسان کو پانی کو دیکھنا، نہروں کے پاس جانا، اس سے ایک سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا جنت میں تمہیں نہریں دوں گا اور وہ پانی گندا ہونے والا نہیں۔ دنیا میں جو پانی ہوتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی نہریں بگڑنے والے نہیں۔ اور کئی نہریں دودھ کی ہے جن کا ذائقہ بدلا ہوا نہیں ہوگا، ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں دودھ کی نہریں دے، تم بول رہا دودھ نہیں، دودھ کی ایک نہر نہیں، دودھ کی نہریں اللہ تعالیٰ دیتا، اور وہ دودھ جو ہے نا وہ دودھ بگڑنے والا، بدبو ہونے والا نہیں۔ کیونکہ دنیا میں جو دودھ ہوتا ہے اگر ہم اسے باہر رکھ دیں گے ایک دن دو دن کے بعد دودھ بدبودار ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے۔ لیکن جنت میں جو نہریں ہیں دودھ کی وہ کبھی اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ اور کئی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، لذیذ شراب کی نہریں اللہ تعالیٰ کہاں پر؟ جنت میں دے۔ تم بول رہا شراب بولے تو یہ دنیا کے شراب کی طرح گندی شراب نہیں ہوتی جو پینے کے بعد نشہ آتا ہو، ایسی شراب نہیں، بلکہ لذیذ شراب کی نہریں اللہ تعالیٰ جنت میں دے۔ تم بول رہا پھر اس کے بعد کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں۔ یہاں دنیا میں شہد نہیں ملتا، شہد پیور نہیں ملتا ہم لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا تم آؤ نا جنت میں، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو اور آؤ اللہ کی جنت میں، اللہ تعالیٰ شہد کی بھی نہریں دے۔ تم بول رہا یہ جنت ہے، اور وہ شہد کی نظریں، وہ شہد کی جو نہریں ہیں وہ بہت صاف ہوں گی، اور وہاں پر ہر قسم کے پھل، اور ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش ہے۔ کیا یہ متقی لوگ ان جیسے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں؟ کیا جہنمی اور جنتی ایک جیسے ہو سکتے؟ نہیں نہیں نہیں، جہنمی ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ ایک طرف جنتیوں کو دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، جہنمیوں کو ابلتا ہوا، کھولتا ہوا گرم پانی اللہ تعالیٰ پینے کے لیے دیا گا، اللہ تعالیٰ پینے کے لیے دے گا، تو وہ ان کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ جب گرم پانی کھولتا ہوا جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ پئیں گے تو انتڑیوں سے، پیٹ سے وہ گرم پانی نکلے گا، انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کے بارے میں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال باطل مت کرو۔ اللہ کے طریقے پہ چلو، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلو۔ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کے اگر کسی اور کے طریقے پہ چلے تو تمہارا عمل برباد، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تمہارا روزہ قبول نہیں ہوگا، کون سا بھی نیک عمل، کون سی بھی نیکی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اگر وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہو تو اس لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا کہ ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کے زندگی گزارنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 38، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ سنو، تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں سے کچھ وہ ہے جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ ہی بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو دل کھول کے، بخیل مت بنو، بخیل مت بنو بول رہا اللہ تعالیٰ۔ اگر تم اسی طرح بخیلی کرو گے تو یہ تمہارے لیے نقصان ہے، اور اسی طرح تم زندگی گزارو گے اللہ تمہیں مٹا دے گا، تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ اس کے بعد سورہ محمد آیت نمبر 38۔ اب اس کے بعد سورہ فتح شروع ہو رہا ہے۔ یہ بھی 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ دیکھیے سورہ فتح کے شان نزول میں ہم لوگوں کو اس سے پہلے ایک واقعہ معلوم کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے، اب ہم سورہ فتح شروع کر رہے ہیں۔ تو 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں
احرام پہنے عمرہ ادا کر رہا ہوں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو جا کے 6 سال ہوا. 6 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خواب دکھایا. خواب میں کیا دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ احرام پہن کے عمرہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح اللہ تعالیٰ خواب دکھایا. اب مسلمانوں کو 6 سال ہو گئے تھے مکہ سے نکلے ہوئے, کیونکہ ہجرت کر کے پورا مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے تھے نا. 6 سال گزرے. سب بیت اللہ کی زیارت کو ترسے ہوئے تھے, کیونکہ مکہ میں اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ ہے, خانہ کعبہ ہے. سب صحابہ ترس رہے تھے کہ اتنے دن ہوا ہم اللہ کے گھر کو بھی نہیں دیکھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لیے جانے کا اعلان کر دیا. تقریباً 1400 صحابہ جانے کے لیے تیار ہو گئے. چلو بھائی اب 6 سال ہو گئے ہم مکہ چھوڑ کے, عمرہ تو کر کے آئیں گے چلو اللہ کے گھر کا. تو اعلان ہوا تو 1400 صحابہ ٹھیک ہے ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے مکہ جائیں گے بلکہ تیار ہوئے. اب جیسے ہی مکہ کے قریب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے اجازت لینے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. مکہ کے قریب گئے. اب اے عثمان تم جاؤ مکہ والوں سے بات کرو کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے مکہ, تمہارے سے لڑنے کے لیے نہیں آ رہے, تمہارے سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے, عمرہ کر لیں گے اور واپس چلے جائیں گے, ہمیں اجازت دے دو. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے واپس آنے میں دیر ہو گئی. یعنی یہاں پر صحابہ انتظار کر رہے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے واپس نہیں آئے, بہت دیر ہو گئی. تو افواہ پھیل گئی کہ جیسے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے وہاں پر مکہ والے مشرک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے. ایسا ایک افواہ پھیل گئی, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت صدمہ ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات سچ ہے, یعنی اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والے شہید کر دیا, اگر یہ بات سچ ہے تو ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے, چاہے اس میں ہماری جانیں چلی جائے. تو تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی, ہم ہر صورت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیں گے. کوئی صحابی پیچھے نہیں ہٹے, ہاں چلو ہے 1400 کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہم ضرور ان کا بدلہ لے لیں گے. اب اس کے بعد اس کو صلح حدیبیہ بولتے. کیسے؟ اب مکہ والوں نے جب اس بیعت کے بارے میں سنا تو چونکہ وہ بھی لڑائی کی پوزیشن میں نہیں تھے تو لہٰذا انہوں نے مذاکرات کرنے کو ترجیح دی اور بات چیت کے لیے انہوں نے ایک سفیر بھیجا. اب کچھ دیر کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جاتے ہیں, اور مکہ والوں کو بھی جب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بھائی یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے آتے, تو اس لیے مکہ والے بھی کیا کریں, ہم بھی جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں, چلو بات چیت کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجے, سفیر بنا کر بھیجے, تو وہیں پر رکو ٹھیک ہے, ہم دونوں مل کر یعنی مکہ والے اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات تو کر لیں گے. سفیر بھیج دیے, اور بات چیت کے لیے انہوں نے ایک سفیر جب بھیجا تو بالآخر فریقین میں ایک معاہدہ طے ہوا. یعنی دونوں مل کے جب کچھ کنڈیشنز رکھ لیے کہ بھائی ہاں یہ بات پہ ہم لوگ دونوں بھی چلو طے کر لیں گے, اس معاہدے کو مان لیں گے. اب اس میں جیسے اسی کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. یہ جو مکہ والوں کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف سے جو معاہدہ ہوا, جو باتیں طے ہوئی اس کو صلح کہتے ہیں. صلح حدیبیہ اسی کو کہا جاتا ہے, جس میں فریقین نے ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کیا, اور اس میں یہ طے ہوا کہ 10 سال کے لیے جنگ بند کریں گے ہم لوگ. یعنی آنے والے 10 سال تک مکہ والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے بھائی, کوئی کسی کو کوئی نقصان نہیں کرے گا, ہم لوگ جنگ بند کر دیں گے. پھر اس کے بعد یہ بھی اس کے اندر طے ہوا کہ مسلمان اب عمرہ نہیں کریں گے, کیونکہ اب عمرہ کے نیت سے تم لوگ نکلے, لیکن اب نہیں کریں گے, اگلا سال کریں گے. کیونکہ مکہ کے مشرک بول رہے تھے کہ ہماری عزت کا سوال ہے, تم اب آئے, ہم اب تمہیں اجازت نہیں دیں گے, اگلا سال آؤ, اب واپس چلے جاؤ, اگلا سال آؤ, اگلا سال آ کے عمرہ کر لو. اس معاہدے میں اور بھی بہت ساری شرطیں تھیں, بہت ساری باتیں تھیں, لیکن بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرطوں کو مان رہے ہیں. اور اس میں کیا ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مکہ والوں کا پاؤں اوپر ہے, انہوں جیسا بولے ویسا ہم کو ماننا پڑ رہا ہے, ایسا ہو رہا تھا, محسوس ہو رہا تھا. اس پر کئی صحابہ خصوصاً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناراض تھے, اللہ کے رسول ایسا کیوں ہم ان کی باتوں کو مان لیں, ہم ابھی واپس چلے جانا, اگلا سال آنا, وہ بھی بغیر ہتھیار کے آنا, ہاں یہ تمام باتیں کیا ہے, یہ اچھی تو نہیں لگ رہی. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ معاہدہ اللہ کی مرضی سے کیا ہے, کیونکہ ہم یہ جو معاہدہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہوا, میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں. تب صحابہ اکرام خاموش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو تسلی اور حوصلہ دیتے ہوئے یہ صورت نازل فرمائی, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا, کون سا؟ سورہ فتح آیت نمبر 1, انا فتحنا لک فتحا مبینا, بے شک ہم نے تجھے فتح دی, ایک کھلی فتح. اب فتح کیسے, جیت کیسے ہوئی, یعنی جسے تم
دبنا سمجھ رہے ہو، جسے تم شکست سمجھ رہے ہو، یہ دراصل حقیقت میں تمہاری فتح ہے، یہ تمہاری جیت ہے، اصل میں یہ تمہاری ہار نہیں ہے، بول رہا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس معاہدے کی وجہ سے تمہارے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھل گیا. ٹھیک ہے، اب معاہدہ ہوا یہ سال نہیں کرے لیکن اگلا سال کے لیے تو تمہارے لیے دروازہ کھل گیا، تم جا کے اگلا سال تو عمرہ کر سکتے. اور دشمن نے آپ کی حیثیت تسلیم کر لی، یعنی دشمن کو بھی آپ کی حیثیت کیا ہے معلوم ہو گیا، ہاں بھائی یہ لوگ آ گئے اب جنگ کرنے کے لیے، اس لیے ان لوگ بھی کیا کریں، نہیں بھائی اب جنگ نہیں کریں گے، بلکہ وہ لوگ بھی تو خاموش ہو گئے. اور دوسری یہ بھی ایک طرح کی جیت ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگلے سال یعنی اگلے سال 7 ہجری میں مسلمان خیبر پر حملہ کرے اور خیبر کو فتح کر لیے، یہ بھی ایک جیت ہو گئی. اور اس کے 1 سال کے بعد 8 ہجری میں اہل مکہ ایک حرکت کی وجہ سے معاہدہ توڑ دیے تو مسلمان مکہ پر حملہ کر لیے تو پورا مکہ بھی فتح ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ابھی بشارت دے رہا کہ تم کو فتح حاصل ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ ابھی بشارت دیا بے شک ہم نے تجھے فتح دی، ایک کھلی فتح ہے، لیکن وہ کیسے ابھی صحابہ کو نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اب یہ سال تم واپس جاؤ، اگلا سال خیبر فتح کر لو گے، اگلا سال عمرہ کو بھی آ سکتے ہو، اس کے 1 سال کے بعد پھر تم پورے مکہ کو بھی فتح کر لو گے. کیسے کہ اب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی بول کے تو یہاں پر معاہدہ ہوا، لیکن 1 سال کے بعد یعنی 8 ہجری میں 2 سال کے بعد مکے کے مشرک اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں. تو جیسے یہ معاہدے کو توڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 فوج کو لے کے، حالانکہ تمہارا ہمارا معاہدہ تھا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، لیکن تم معاہدہ توڑ دیا اس لیے چلو اب تمہارے اوپر جنگ. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ کو بھی فتح کر لیے. تو بہرحال اور اس کے بعد کیا ہوا، 8 ہجری میں تو مکہ فتح ہوا اور 9 ہجری میں مسلمان روم کی سرحدوں پر پہنچے. جیسا کہ اس سے پہلے میں بتایا سورہ روم میں اللہ تعالیٰ روم کے بارے میں بتایا تھا، تو مسلمان روم تک بھی پہنچ گئے تھے، تو یہ سب مسلمانوں کے لیے فتح تھا. اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مسلمانوں کا آپ سے تعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ فتح آیت نمبر 7 اور 8 میں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے خواب سچا ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہ اگر یہ معاہدہ فتح کا دروازہ بھی ہے لیکن ایک مسئلہ اپنی جگہ پر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں تو وہ پورا نہیں ہوا، اس سال تو پورا نہیں ہوا. اس لیے بعض لوگوں کے دلوں میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی کہ اگر یہ نبی سچے ہوتے تو ان کا خواب سچا ہونا تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. سورہ فتح آیت نمبر 27. بے شک اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی، اگر اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور بھی ضرور داخل ہوتے، امن کی حالت میں اپنے سر منڈواتے اور بال کترواتے ہوئے بغیر کسی خوف کے. بس اللہ جانتا ہے کہ تم نہیں جانتے ہو، اس نے اس سے پہلے ایک قریبی فتح بھی رکھ دی. یعنی یہ خواب سچ ہے، باقی رہا اب کی بار ایسا کیوں نہیں ہوا، تو دراصل اس خواب میں عمرہ کی ادائیگی کا وقت اور تاریخ کا اعلان نہیں تھا، اس لیے اس کے عملاً سچا ہونے کا وقت اگلا سال ہے. اور اگلے سال تمام مسلمانوں نے بلا خوف و خطرہ عمرہ ادا کیا، جس سے یہ خواب سچا ثابت ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ خواب تو دکھایا عمرہ کر رہے، لیکن یہ اس سال ہی عمرہ کریں گے، اللہ تعالیٰ تاریخ نہیں بتایا، تو اس لیے ہوگا عمرہ. اب نہیں ہوا، اگلا سال ہوا، اور اگلا سال بغیر خوف کے بغیر خطرے کے اللہ کے رسول اور صحابہ گئے اور عمرہ کر کے آئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے صفات بتا رہا سورہ فتح آیت نمبر 29 میں، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اس موقع پر جذباتی فوجیں اپنے سپہ سالار یا حکمران کے خلاف بغاوت کر دیا کرتی ہیں، لیکن
قربان جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارکنان پر انہوں نے اف تک نہیں کہا. یعنی ایسے موقع پر جب کہ جو معاہدہ ہوا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے سپہ سالار جو کمانڈر ہوتا ہے اس کی بات کو نہیں مانتے, لیکن صحابہ آواز نہیں کرے. صحابہ کیا بولے, یہ اللہ کا حکم ہے, بولے تو مان لیے. اب اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے بارے میں اس آیت میں کہتا ہے محمد اللہ کا رسول ہے, اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہے وہ کافروں پر بہت سخت ہے, آپس میں نہایت رحم دل ہے. تو انہیں اس حال میں دیکھے گا کہ وہ رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, اپنا رب کا فضل اور رضا ڈھونڈتے ہیں. یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہے مسلمانوں میں آپس میں رحم دل ہے, کافروں پر سخت ہے, اور وہ ہمیشہ سجدہ کرنے والے, رکوع کرنے والے, اللہ کی رضا ڈھونڈنے والے. اور پھر تو ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود سجدہ کرنے کے اثر سے ہے, ان کے چہروں پہ سجدے کے نشان ہے. یہ ان کا وصف تورات میں اور انجیل میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی نشانیاں صحابہ کی تورات میں اور انجیل میں بھی بتا دیا. پھر اس کے بعد جس نے اپنی, تو بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ صحابہ کیا اوصاف بتا دیا کہ صحابہ کیسے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی سورت سورہ حجرات شروع ہو رہی ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آداب بیان کر رہا ہے, کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے. پہلی 5 آیات میں ان آداب کا تذکرہ کیا گیا جن کا مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں خیال رکھنا چاہیے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, اللہ سے ڈرتے رہو, یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو. یعنی تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات مت کرو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے, اونچی آواز میں بات مت کرو. پھر ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں, اگر تم ایسا کرے تو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور تم شعور نہ رکھتے ہو. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے آزما لیے, اور ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. یعنی جو کم آواز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب و احترام سے بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر رکھا ہے, بڑی بخشش رکھا ہے. بے شک وہ لوگ جو تجھے دیواروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں ان کے اکثر نہیں سمجھتے, اور اگر بے شک وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تو ان کی طرف نکلتا تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا, اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرنا, ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتا دیا. پھر اس کے بعد جھگڑے کے اسباب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. یعنی پھر مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے. کون سی برائیاں؟ جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہے اور جن کے سبب باہم تعلقات خراب ہوتے ہیں. وہ کون سے برائیاں ہیں جن سے ہر مسلمان کو بچنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. یعنی ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے, مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کا. ہو سکتا ہے کہ وہ
ان سے بہتر ہو، تم جس کا مذاق اڑا رہے وہ تم سے بہتر ہو، اور نہ کوئی عورت دوسری عورت سے، یعنی عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، عیب مت لگاؤ، انہوں ایسے ہے انہوں ویسے ہے، ان کے کام ایسے ہے ان کی شکل ایسی، ایسے عیب نہ لگاؤ بول رہا اللہ تعالیٰ۔ پھر ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ مت پکارو، برے القاب کے ساتھ لوگ جیسا بلاتے ہیں نا، ان کا نام چھوڑ کے دوسرے نام لگاتے ہوئے اس طرح مت بلاؤ۔ ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہ کی سو وہی اصل ظالم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سے گمانوں سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہے، بدگمانی سے بچو۔ مسلمان ایک دوسرے کے اوپر بدگمانی نہیں کرنا، انہوں ایسا کرے انہوں ایسا کرے تو جیسا ہوا ویسا کرے، اس طرح بدگمانی مت کرو بول رہا اللہ تعالیٰ۔ اور نہ جاسوسی کرو، جاسوسی کا مطلب انہوں کیا کر رہے کہ دیکھنا، ان کی بات سننا، ان کی بات سننا، ان کے اعمال ان کے اعمال دوسروں سے معلوم کرنا، اس طرح جاسوسی مت کرو۔ اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے، غیبت بھی ایک دوسرے کی مت کرو بول رہا اللہ تعالیٰ۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائیں جبکہ وہ مردہ ہو؟ یعنی تم میں سے کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تو غیبت کرنا بھی ایسا ہی ہے، غیبت کرنا ایسا ہی ہے جو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر، جبکہ وہ مردہ ہو، سو تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورہ قاف، سورہ قاف شروع ہوتا ہے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے دیکھیے۔ سورہ قاف بھی مکی صورت ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر جمعہ کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے، اور کبھی فجر کی نماز میں بھی اس کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی سورہ قاف اور سورہ قمر کی تلاوت کرتے تھے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کا موضوع آخرت ہے، آخرت کے بارے میں اس صورت میں بہت ساری باتیں آئی ہیں، جیسا کہ اگر ہم لوگ تلاوت کریں سورہ قاف آیت نمبر 1 سے 3، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید۔ قاف قسم ہے قرآن کی جو بہت بڑی شان والا ہے، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے، جب ہم مر گئے اور ہم مٹی ہو گئے یہ واپس لوٹنا بہت دور ہے۔ یعنی مکے کے مشرک سمجھتے ہم تو مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، واپس لوٹنا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، بے شک ہم جان چکے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو خوب محفوظ رکھنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا، سورہ قاف آیت نمبر 9 سے 11، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اور ہم نے آسمان سے ایک بہت بابرکت پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ باغات اور کاٹی جانے والی، یعنی اس کے ساتھ باغات اور کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے اگائے، اور کھجوروں کے درخت لمبے لمبے جن کے تہ بتہ خوشے ہیں بندوں کو روزی دینے کے لیے، اور ہم نے اس کے ساتھ ایک مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح نکلنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ زندہ ضرور کرنے والا ہے، اس کی مثال دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کا انکار کرنے والوں کا انجام بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور میں جب پھونکا جائے گا یہی عذاب وعدے کا دن ہے، اس دن ہر شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا، یعنی فرشتہ ہوگا کل قیامت کے دن۔ بلا شبہ یقیناً تو اس سے بڑی غفلت میں تھا، سو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ دور کر دیا، تو تیری نگاہیں آج بہت تیز ہے، آج دیکھ تو انکار کرتا تھا دنیا میں، یعنی اس دن حکم ہوگا کہ جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ قاف آیت نمبر 41 اور 44 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِي مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ، اور کان لگا کر سن،
جس دن پکارنے والا ایک قریب جگہ سے پکارے گا، جس دن وہ چیخ کو حق کے ساتھ سنیں گے، یہ نکلنے کا دن ہے، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، چیخ جب سنائی دے گی، پہلی مرتبہ تو سور پھونکنے کے بعد سب مر جائیں گے، دوبارہ سور پھونکنے پر سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین ان سے پھٹے گی، اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے ہوں گے، وہ ایسا اکٹھا کرنا جو ہمارے لیے نہایت آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح لوگوں کو جمع کرنا، لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، قیامت قائم کرنا، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ 26واں پارہ مکمل ہو گیا، اب 27واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ 27ویں پارے میں 7 سورے ہیں، سورہ حدید کے علاوہ سب کے سب مکی ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں میں عقائد اور ایمانیات سے متعلق مسائل ہی بیان ہوتے ہیں زیادہ تر، یعنی توحید، رسالت، آخرت کے متعلق اور کفار کے اعتراضات، اشکالات اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو اب سورہ زاریات شروع ہو رہا۔ سورہ زاریات اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے 1 سے 6، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہے، پھر ایک بڑے بوجھ بادل کو اٹھانے والی ہے، پھر آسانی سے چلنے والی ہے، پھر ایک بڑے کام بارش کو تقسیم کرنے والی ہے، کہ بلا شبہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً سچا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح قسم کھاتا ہے، قرآن میں کئی جگہ کئی چیزوں کا اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بولا، یہ یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ يَسْتَعْجِلُونَ۔ سورہ زاریات آیت نمبر 7 سے لے کر 14۔ قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا، کہ بلا شبہ تم یقیناً ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو، قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے سے بہکایا گیا ہے۔ اٹکل لگانے والے مارے گئے، وہ جو خود بڑی غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہے؟ جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، اپنے جلنے کا مزہ چکھو، یہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ دنیا میں تم مذاق اڑاتے تھے، مانگتے تھے کب آتا اللہ کا عذاب، کہاں ہے، کب قیامت آتی، اس طرح مذاق اڑاتے تھے نا، اس دن چلو جلو، یہ ہے وہ دن بول کے اس طرح اللہ تعالیٰ ان آیات میں بتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ متقین کی نشانیاں بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ زاریات آیت نمبر 15 سے 19 تک، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما تہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمرحوم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ بے شک متقی لوگ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے جنت میں باغوں میں ہوں گے، لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، دنیا میں نیکی کرتے تھے اس لیے جنت میں ان کو ملے گا۔ وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے، راتوں کو اٹھ کے دعا کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم کے لیے ایک حصہ تھا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کا مقصد بیان کرتے ہوئے سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کی زندگی، کھانا پینا، گھر، کام کرنا، بیوی بچے، یہ سب ضرورتیں ہیں،
یہ ضرورت ہے. اصل مقصد اللہ کی عبادت کرنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ پیدا کیا، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرنے والے بنے. اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا وہ کام کرنا، وہ اعمال کرنا، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان چیزوں سے بچنا. اس طرح زندگی اگر گزاریں گے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بن جائے گی. پھر اس کے بعد سورہ طور شروع ہو رہا. سورہ طور کا موضوع بھی آخرت ہی ہے. اس میں آخرت کی شہادت دینے والے چند حقائق اور آثار کی قسم کھا کر پورے زور کے ساتھ فرمایا گیا کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی اور کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اسے برپا ہونے سے روک سکے. کوئی روک نہیں سکتا قیامت کے دن کو. سورہ طور آیت نمبر 1 سے 8 ہے. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. قسم ہے طور کی اور ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے ایسے ورق میں جو کھلا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہی لکھ دیا، اور آباد گھر کی اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی اور لبالب بھرے ہوئے سمندر کی کہ یقیناً تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخرت کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا. سورہ طور آیت نمبر 11 سے 16. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ترجمہ: تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، یعنی قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، جو فضول بحث میں کھیل رہے تھے دنیا میں. جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف ڈھکیلا جائے گا، سخت ڈھکیلے جانا. یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے. تو کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھ رہے؟ اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو تم پر برابر ہے. تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے. دنیا میں تم جو کرتے تھے اسی کا بدلہ ملے گا. اب یہاں پر صبر کرنا نہ کرنا تمہارے لیے برابر ہے. سورہ طور 11 سے 6 تک 11 سے 16 تک یہ آیتیں ہیں. اب اس کے بعد آخرت کو ماننے والوں کی آخرت میں حالت کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرور مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین. سورہ طور آیت نمبر 17 سے 20. بے شک متقی لوگ باغوں اور بڑی نعمت میں ہیں، لطف اٹھانے والے اس سے جو ان کے رب نے انہیں دیا، اور ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا. کھاؤ پیو خوب مزے سے اس کے بدلے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. ایسے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جو قطاروں میں بچھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کا نکاح سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیا جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہے. یعنی وہاں پر جنت میں وہ لوگ خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا نکاح کر دے گا. پھر اس کے بعد اس طرح اللہ تعالیٰ اور جنت کے بارے میں کہتے ہوئے سورہ طور آیت نمبر 22 سے 28 تک کہتا ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأَسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. اور ہم انہیں پھل اور گوشت زیادہ دیں گے، ان میں سے جو وہ چاہیں گے انہیں وہاں پر ملے گا، اور اس میں سے ایک دوسرے سے شراب کا پیالہ چھینے اور جھپٹیں گے جس میں نہ بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ میں ڈالنا. یعنی وہ شراب بےہودہ گوئی والی یعنی نشہ والی نہیں ہوگی،
ان کے پاس لڑکے چکر لگاتے ہوئے ہوں گے، یعنی خدمت کرنے والے جنت میں، جیسے وہ چھپائے ہوئے موتی ہو، وہ لڑکے بھی بہت خوبصورت ہوں گے، اور ان کے بعض پر متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے، کہیں گے کہ بلا شبہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے، پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا۔ ایک دوسرے سے بات کریں گے، ارے ہم تو ڈرتے تھے بھائی دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، بے شک ہم اس سے پہلے ہی اسے پکارا کرتے تھے، بے شک وہی تو بہت احسان کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد جنت میں اہل ایمان اپنی اولاد کے ساتھ بھی ہوں گے، کیسے؟ سورہ طور آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ جو لوگ دنیا میں ایمان لائے نا اور ان کی اولاد بھی کسی بھی درجے ایمان لائی اور ان کے ساتھ چلی، یعنی ان کے ماں باپ کے ساتھ، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے۔ ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا تھا، یعنی دنیا میں اگر ماں باپ نیک تھے، ایمان والے تھے، دیندار تھے، اور اگر ان کی اولاد بھی ایمان والی تھی تو ان کے بچے بھی جنت میں ماں باپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ مشرکین سے چند سوالات کرتا ہے سورہ طور آیت نمبر 32 سے اس کے آگے والی آیتوں میں، یعنی منکرین آخرت کو خطاب کرتے ہوئے ان سے چند سوال کیے ہیں۔ آج ہمیں ان سوالات پر غور کرنا چاہیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، یا انہیں ان کی عقلیں اس بات کا حکم دیتی ہیں یا وہ خود ہی حد سے گزرنے والے لوگ ہیں؟ عقل سے تھوڑا سوچو، کیا ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ خود ٹھہرا لیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، بس وہ اس جیسی ایک ہی بات بنا کر لے آئے ہیں اگر سچے ہیں۔ تم قرآن پہ شک کر رہے، قرآن خود ہی بنا لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بول رہے، تو ایسی ایک آیت بنا کر لے کے آؤ، سوچو ذرا، یا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا ہو گئے یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ تھوڑا سوچو، تم آخرت کو نہیں مان رہے، تم خود ہی پیدا کر لیے، اپنے آپ کو خود ہی بن گئے، یا کسی چیز کو تمہارے پاس بنانے کی کوئی طاقت ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، یا انہوں نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا ہے بلکہ وہ یقین نہیں کرتے۔ تم آخرت کو نہیں مان رہے، قیامت کے دن کو نہیں مان رہے، کہ آسمان زمینوں کو تم بنائے کیا؟ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا وہی حکم چلانے والے ہیں؟ پوری کائنات جو چل رہی ہے کیا وہ اپنی مرضی سے چلا رہے؟ حکم چلانے والے وہ لوگ ہیں کیا؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ اچھی طرح سن لیتے ہیں، تو ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل پیش کرے؟ کیا تم سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ کے کوئی بات سن رہے کیا؟ ام لہ البنات ولکم البنون، یا اس کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے، یعنی تم بولتے نا کہ اللہ کے فرشتے جو بیٹیاں ہیں، یعنی تم اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں سمجھ رہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان سے بہت سارے سوال کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 43 تک یہ آیتیں ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سورہ نجم میں، اب سورہ نجم شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ۔ سورہ نجم آیت نمبر 1 سے 6۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارا ساتھی رسول نہ راہ بھولا ہے اور نہ غلط راستے پر چلا ہے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط راستے پہ چل رہے، گمراہ ہو گئے، بول رہے نا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہوئے، راستے کو نہیں بھولے اور وہ غلط راستے پہ ہے۔
نہ ہی وہ غلط راستے پہ ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ بولتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، یہ تو صرف وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے، اللہ کے حکم سے جو فرشتہ لا کے وحی بھیجتا ہے وہی باتیں بولتے ہیں۔ اسے نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے سکھایا ہے، جو بڑی طاقت والا ہے، یعنی فرشتہ لا کے بولتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سمجھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر سورہ نجم آیت نمبر 36 سے 41 ہم پڑھیں گے، ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراہیم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى، یا اسے اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، جس نے عہد پورا کیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو سمجھا رہا، قیامت کے دن جو شخص جو عمل لے کے آیا اس کا بوجھ اس کے ساتھ ہوگا، اس کا بوجھ دوسرے کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا۔ انہیں گناہ کرے تو اس کے گناہ اس کے اوپر، انہیں گناہ کرے تو اس کے گناہ اس کے اوپر، یا اس کے نیکیاں اس کے اوپر، اس طرح نہیں، جو جتنا گناہ کرا اس کے گناہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کر دیا۔ اس کے بعد سورہ قمر شروع ہو رہا۔ یہ سورہ قمر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ہی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ قمر آیت نمبر 1 سے 3، قیامت بہت قریب آ گئی ہے۔ اب یہ پوری آخری آیتیں، آخری صورتیں پورے قیامت کے تعلق سے زیادہ اس میں ذکر ہے۔ قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے۔ یعنی یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ چاند پھٹ گیا بولا نا، یہ ایک معجزہ ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگے، کچھ تو بھی دکھاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں تو چاند پھٹ جاتا ہے۔ یعنی چاند کے اللہ تعالیٰ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اور اس معجزے کو صرف مکہ والے ہی نہیں دیکھے، بلکہ ہمارے ہاں کیرلا کا ایک بادشاہ تھا ہندوستان سے، وہ بھی دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ تحقیق کرتا ہے، معلوم کرتا ہے، اس کے بعد وہ اسلام بھی قبول کرتا ہے، اور سب سے پہلے کیرلا میں صحابہ کے دور میں ہی ایک مسجد بھی بنا دیتا ہے، جو کہ آج تک وہ مسجد موجود ہے۔ اس طرح ایک معجزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیا۔ اب اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتا ہے۔ سورہ رحمان قرآن مجید کی خوبصورت انداز بیان رکھنے والی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے عجائب اور کمالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کی طرف اشارے کیے ہیں، جن سے انسان و جن مستفید ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان والارض۔ اب ٹھیک ہے، اس طرح اگر ہم پڑھیں گے، یہ تو 1 سے 4 تک ہے۔ اس بے حد رحم والے نے، اللہ تعالیٰ الرحمن یعنی جو رحم کرنے والا ہے، یہ قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بات کرنا سکھایا۔ پھر اس کے بعد 10 سے 13 تک آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور زمین اس نے اسے مخلوق کے لیے بچھا دیا، اس میں پھل ہے اور کھجور کے درخت جو خوشوں پر غلافوں والے، اور دانے جو بھس والے، اور خوشبودار پھول۔ تو اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان ولہ الجوار المنشآت فی البحر کالأعلام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ سورہ رحمان 19 سے 25۔ اس نے 2 سمندروں کو ملا دیا جو اس حال میں مل رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، وہ آگے نہیں بڑھتے،
یعنی میٹھے پانی کا اور کھارے پانی کے سمندروں کو اللہ تعالیٰ جب ملا دیتا ہے تو دو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، مل کے رہتے، لیکن اس میں کا پانی ادھر نہیں جاتا، اس کا پانی ادھر نہیں آتا. اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے. اللہ تعالیٰ پردہ رکھ دیا، دو سمندر مل کے بہتے لیکن کھارا پانی میٹھے پانی سے نہیں ملتا، میٹھا پانی کھارا پانی سے نہیں ملتا. آج بھی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور دونوں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، یعنی سمندروں سے موتی نکلتے ہیں. تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے ہیں بادبان اٹھائے ہوئے جہاز سمندروں میں جو پہاڑوں کی طرح ہے. تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر ایک جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، قیامت سے پہلے سب کے سب فنا ہو جائے گا، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان و عزت والا. سب مر جائیں گے، فرشتے انبیاء سب مر جائیں گے، باقی رہنے والا صرف اللہ ہے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان. اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوں گے اے دو بھاری گروہ. پھر اس کے بعد اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتوں کا ذکر کرتا ہے. اب اس کے بعد جنت کے مناظر، جہنم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں بھی قیامت کے تعلق سے بہت سارے واقعات بیان کرتا ہے. اس کے بعد ہم سورہ حدید دیکھیں گے، اس میں ایک اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں کہتا ہے، یعنی سورہ واقعہ کے بعد سورہ حدید شروع ہوتا ہے، اس میں بھی صدقہ اور خیرات کے بارے میں ذکر ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 اور 21 میں کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ کذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل ہے، ایک دل لگی ہے. یہ دنیا صرف ایک کھیل تماشا ہے. اور کیا ہے یہ دنیا؟ اور یہ بناؤ سنگار ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑا جتانا ہے، اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا. یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، خالی ایک زینت ہے، کھیل ہے، تماشا ہے. مال میں فخر کرنا، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی اولاد ہے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا. اس بارش کی طرح جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ وہ زرد ہے، پھر وہ چورا چورا بن جاتی ہے. اصل میں دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ کھیت کی طرح دیا. کھیت کا جب پھل پکتا ہے کسان بہت خوش ہوتے ہیں، کچھ دنوں میں پھر وہ سوکھ جاتا ہے، پھر چورا چورا بن جاتا ہے. اسی طرح یہ دنیا کی زندگی کچھ دن بہت اچھی نظر آتی، جب قیامت آتی تو پوری کی پوری فنا ہو جاتی ہے. اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہیں، اور اللہ کی طرف سے بڑی بخشش اور خوشنودی ہے. اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا صرف دھوکہ دینے والی ہے، دھوکے کے سوا یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح سورہ حدید میں دنیا کی مثال دیا. تو اسی کے ساتھ یہ پارہ بھی مکمل ہوتا ہے، 27واں پارہ. انشاءاللہ کل ایک دن باقی ہے، 28 اور 29واں پارہ مکمل کریں گے. اس کے بعد آنے والے اتوار کو یعنی 8 دن کے بعد 30واں پارہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.